تھی. میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ, بدر کے فاتحین سب جوان تھے, احد کے فاتحین سب جوان تھے, خندق کے فاتحین سب جوان تھے, اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان تھا کہ اس کو کبھی بڑھاپے نے گھیرا ہی نہیں, کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی بہادر جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس سید جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے. لیکن طاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو, چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو, حور بڑھ کر شکن ناس پہ وارے گیسو. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ, بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, شانِ پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے, شانِ پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے. کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو, کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو. ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں. سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو, اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. آج کی یہ محفل عرس سعید ملت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک نیک برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. میں جانتا ہوں یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اس لیے کسی کو یہ کہنا کہ بیٹھ جاؤ یقیناً ان کے لیے آزمائش ہوگی, اس لیے کہ بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ اس پاکیزہ محفل میں آنے والے لوگ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے تو سن ہی سکتے ہیں. ہماری قوم کو اللہ نے بہت قوت اور طاقت عطا کی ہے. وہ نبی کے نام پر بیٹھنا بھی جانتے ہیں, نبی کے نام پہ کھڑے ہونا بھی جانتے ہیں, نبی کے نام پہ اڑ جانا بھی جانتے ہیں, نبی کے نام پہ مر جانا بھی جانتے ہیں. ہماری قوم سے بڑھ کر کسی قوم کے پاس یہ جذبہ ہے ہی نہیں. بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے مذہب اسلام کے, اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے اہل سنت و جماعت کے. ہماری قوم کا جذبہ تو دیکھو, یقین تو دیکھو, کیفیت تو دیکھو. اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے کتنی یقین کی خوشی کا دن ہے, کتنا یقینی خوشی کا دن ہے. لوگوں کو پتا نہیں مرنے کے بعد کیا ملتا ہے, لیکن ہمارا یقین ہے جب ہم مرتے ہیں تو قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے. نہ کوئی ہٹانے والا ہوتا ہے, نہ کوئی دور کرنے والا ہوتا ہے, نہ کوئی مخل ہونے والا ہوتا ہے, نہ کوئی شور کرنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں, سنیوں اپنا مقدر کتنا بڑا ہے کہ مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیں مر جانے میں خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے, مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں,
آسی، واہ واہ واہ، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، عرس کی محفل ہے، میرے بعد آپ کو ہمارے بھائی حافظ و قاری محمد علی فیضی صاحب سے ان کا کلام بھی سننا ہے۔ مجھے شوق ہے نعت سننے کا، کیونکہ یہ میرے مسلک کی پہچان ہے، یہ میرے مذہب کی پہچان ہے، یہ میرے مسلک کا ترہ امتیاز ہے۔ بلکہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے تو دعا کی تھی، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ لیکن بس بات میں نے اتنی گزارش کی منتظمین سے کہ مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے، میں جلدی سے گفتگو کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو جگانے کا فن نہیں آتا، مجھے لوگوں کو ہنسانے کا فن نہیں آتا، میری گفتگو بہت ٹوٹی پھوٹی سی اور بے جوڑ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے مجھے جلدی سے بلوا لو۔ اس کے بعد بھائی محمد علی فیضی کی نعت میں بھی سنوں گا اور میری قوم بھی میرے ساتھ سنے گی۔ میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ آج عرس کی محفل ہے، ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ طے کرنا ہے ہماری قوم کے جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے قوم کی جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، جوان بڑا قیمتی سرمایہ ہے کسی قوم کے لیے، جوان بہت اہمیتوں کا حامل ہے کسی قوم کے لیے، اس لیے کہ وہ جوان ہی ہوتے ہیں جب جوان سمر جاتے ہیں، جوان اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں۔ سوا جوان جو ہے اپنے مقصد کی تکمیل پر جب آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سماج میں انقلاب آتا ہے، سماج میں تبدیلی آتی ہے، سماج اللہ اکبر عروج کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، تمدن کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ جس قوم کے جوان سمر جایا کرتے ہیں اس قوم میں انقلاب آتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی کوشش کرو۔ تم کون ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ اللہ اکبر! جانتے ہیں جب جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، علماء کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا لیکن اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے دعا دیں گے، میری تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو جوانی کو؟ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جوان حرام کاری سے بچ کر اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو بعض فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ معصوم فرشتوں سے، بعض معصوم فرشتوں سے، فرشتے تو سبھی معصوم ہیں، ان بعض عوام فرشتوں سے اس جوان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو جوان حرام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بن سکتا ہے، تو فرشتے سے آگے نکل سکتا ہے۔ کب؟ جب تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، جب تو حرام کام چھوڑ دے، اور اگر تو یہ نہیں کرتا، اگر تو حرام میں ڈوبا رہے گا، تو حرام کے اندر مبتلا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، تو پھر کتے تجھ سے بہتر ہوں گے اور تو کتوں سے بدتر ہو جائے گا۔ خنزیر تجھ سے، سور تجھ سے بہتر ہوگا، اس اعتبار سے تو سور سے بدتر ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ سور تو سور ہے مگر اس نے حرام کام نہیں کیے، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اب بتا مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بننا چاہتا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا کتے اور سور سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا تو معصوم فرشتوں سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر! یہ کھیل کود، یہ تماشا، یہ جرائم، یہ اللہ کے خوف سے دوری، یہ دین سے بیزاری، اس میں کب تک زندگی گزارو گے؟ آؤ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ جوانی کی شان قرآن بیان کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور
तूर सीना की कसम, बलद अमीन मक्कतुल मुकर्रमा की कसम। और दूसरे मकाम पर तफसीरी तर्जुमा ये है, विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम। और तीसरा तफसीरी तर्जुमा ये है, सिद्दीक अकबर की कसम। तीन से मुराद सिद्दीक अकबर है, जैतून से मुराद फारूक आजम है, तूर सीना से मुराद उस्मान गनी है, बलदी अमीर से मुराद मौला अली है। अल्लाह अकबर। क्योंकि कुरान मुकद्दस की एक एक आयत की 70 हजार तफसीरें हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अब ये चार कसमें उठाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर कसम के कोई बात कहे तो भी उसकी बात यकीनी है, उसकी बात हतमी है, उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन चार कसमें उठाकर कहा जा रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को हुस्न अता किया, अच्छी शक्ल में पैदा किया, अच्छी सूरत में पैदा किया। मुफस्सिरीन कहते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम से मुराद इंसान की जवानी है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, जब तुमने जवानी की कद्र नहीं की तो अल्लाह ने तुम्हें जलील बुढ़ापे के गड़े में ढकेल दिया। जवानी क्यों दी गई? जवानी की शुरुआत 16 साल से होती है और 50 साल पर आते आते जवानी खत्म हो जाती है। क्यों अता की गई जवानी? इसलिए ताकि हम अल्लाह का खौफ करते हुए अल्लाह की खशियत के साथ अल्लाह की इबादत कर सके, अपने आप को गुनाहों से बचा सके, हराम कामों से बचा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की भी फजीलत बयान की है और जवानों की भी फजीलत बयान की है। इस्लाम में बूढ़ों को नजरअंदाज नहीं किया गया, लेकिन जवान और जवानों की फजीलत की शान से बयान की गई। सुनिए, ऐ मेरी कौम के जवानों, रातों को अय्याशियों में गुजारने वाले जवानों, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपने वक्त को जाय करने वाले जवानों, अपनी अहमियत को समझो। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, जवानों की इज्जत करो, इज्जत। क्योंकि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान मक्के में किया था तो मक्के के बुढ़ों ने मुझे झुठलाया था, जिन्होंने मेरी तस्दीक की थी वो यही नौजवान लोग। वाह 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 वाह। दीन को सबसे पहले जिसने कबूल किया वो जवान लोग थे। कौन जवान लोग थे? सुनो, अल्लाह अकबर। वो 32 साल का जवान था जिसे दुनिया उमर इब्न खत्ताब है। हजरत खालिद इब्न वलीद हो, अबू जर गिफारी हो, हजरत सैयदना मिक़दाद हो, हजरत सैयदना बिलाल हो, ये सब के सब जवान थे। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबी साद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं, अभी मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, मैं सिर्फ 16-17 साल का था कि ओहद के मैदान में हुजूर के ऊपर आने वाले हर तीर को मैं अपने सीने पर लिया करता था और हुजूर मुझे तीर उठा उठा कर देते और मैं कमान में रख कर के तीर चलाता जाता। उस वक्त हुजूर मुझसे कहते, फिदा का उम्मी वाबी या साद, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तीर चलाता जा, तेरा निशाना कभी खता न करे। कहते उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16-17 साल की थी। मेरी कौम के जवानों मुझे बताओ, बद्र के फातिहीन सब जवान थे, ओहद के फातिहीन सब जवान थे, खंदक के फातिहीन सब जवान थे और खैबर का फातिह तो ऐसा जवान था कि उसको कभी बुढ़ापे ने घेरा ही नहीं, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई बहादुर जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद। जवानी बहुत कीमती सरमाया है, लेकिन हर दौर में जवानों की फिक्र को अगवा करने की कोशिश की जाती है, हर दौर में जवानों की सोच को अगवा करने की कोशिश की जाती है। थोड़ी संजीदगी के साथ सोचिए, जो रसूल, इज्जत वाले रसूल अपनी कौम के जवानों के लिए कहे कि जवानों की इज्जत करो, क्योंकि बुढ़ों ने झुठलाया
عتبہ شیبہ یہ سب کھوسٹ لوگ تھے، انہوں نے جھٹلایا، ان بڈھوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، ابو جہل ابو لہب یہ سب بڈھے لوگ تھے، ان سب ظالموں نے جھٹلایا، اور حضور علیہ السلام کی بات کو جوانوں نے قبول کیا، اور وہ جوان لوگ کتنی مصیبت سے گزارے گئے، وہ جوان صحابہ صحابیات، حضرت عمار بن یاسر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، مارے جاتے تھے پیٹے جاتے تھے، بلال حبشی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچے جاتے تھے، احد احد کہتے تھے، لیکن رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ میری قوم کے جوانوں، آج دنیا سب سے زیادہ پیچھے لگی ہے تو دنیا بھر کے مسلم جوانوں کے پیچھے لگی ہے، وہ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان اگر کسی مذہب کے پاس ہے تو قوم مسلم کے پاس ہے، ہم سے زیادہ جوان کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو پتا ہے جس دن ان جوانوں کو حسن مجتبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حسین اعظم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حضرت امام قاسم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو امام علی اکبر کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو طارق بن زیاد کی جوانی کا تقدس مل گیا، تو یاد رکھنا دنیا میں باطل کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے منظم سازش کے تحت وہ ہمارے جوانوں کو امام حسین کی جوانی ملنے نہیں دینا چاہتے، امام حسن کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے، طارق بن زیاد کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے، ہمارے جوانوں کو وہ راتیں رنگین کر دینا چاہتے ہیں، وہ جرائم میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، وہ شراب و شباب میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم کس زبان سے تمہیں سمجھائے، جلسوں میں تم بہت شوق سے آتے ہو لیکن کتنے جرائم میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو۔ خدا کے لیے جوانی کے اندر گناہ کر کے اللہ کو ناراض مت کرو، ورنہ ایک وقت وہ آئے گا، اللہ اکبر۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے، جوانی میں کوئی جرم کرتا ہے، جوانی میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، اتنا رسوا کن بڑھاپا دیتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان موت مانگتا ہے، موت کمبل میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی، اتنا ذلیل ہوتا ہے جوانی میں پاپ کرنے والا کہ جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیتے۔ جن بچوں نے ماں باپ کو لات مار کے گھر سے نکال دیا، میں ان بچوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا غور کرنا، جن کو اولاد نے لات مار کے گھر سے نکالا ہے ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو۔ اللہ اکبر۔ آج جو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ قدرت دور نہیں ہے، قدرت بہت قریب ہے، اور میرے اللہ کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں لڑکوں کے ساتھ پاپ کرو گے، جوانی میں نشہ کرو گے، جوانی میں عورتوں پر گندی نظر ڈالو گے، جوانی میں مسجدوں کو ویران کرو گے، قدرت اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرے گی کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں ہے، راتوں کو تارے گنتے گنتے گزارو گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ شیطان نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو اغوا کیا، لیکن اس جوانی میں پاپ کرنے سے پہلے سوچو اگر بڑھاپا ذلیل آیا تو کیا کرو گے؟ اللہ نے بڑھاپے کے اندر لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا تو کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی 30 سال کے جوانوں کی طرح بالکل اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ یہ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ حضور غوث پاک کے مریدوں کے مرید ہیں، غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ ابو طیب طبری کے بارے میں کہتے ہیں
30 سال کی طرح فٹ تھے 100 سال کی عمر میں بھی. لوگوں نے پوچھا اے ابو طیب تبری آپ 100 سال کی عمر میں اتنے فٹ کیوں ہیں؟ تو ابو طیب تبری فرماتے ہیں میں نے جوانی کو گناہ سے بچایا. جملے پہ توجہ کریں. فرماتے ہیں میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا, اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیماریوں سے بچا کر کے تبارک و تعالیٰ نے صحت و قوت عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت طاؤس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے بازار سے گزر رہے, ایک بڈھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. بڈھا بھیک مانگ رہا ہے, بغداد والے اس کو بھیک بھی نہیں دیتے. کسی نے کہا امام بغداد کے لوگ اتنے بے مربت ہو گئے, اس قدر بغداد کے لوگ بے مربت ہو گئے کہ وہ ایک بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹا جا کر کے اس بڈھے کی زندگی کی تحقیق کر لو, ضرور اس بڈھے نے جوانی میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, تب اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کیا کہ آج اس کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ طویل گفتگو نہیں کروں گا, بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, توجہ سے سن لو تھوڑی دیر. مجھے پتا ہے میں آپ کے شوق کو بھی جانتا ہوں, آپ کی محبتوں کو بھی جانتا ہوں. آپ یہ جو شور کر رہے ہیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, میرا چہرہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کی حدیث قیمتی. کیا بات ہے, واہ واہ. مجھے اس پر بہت افسوس ہوتا ہے, ہم شخصیت پرستی میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم حضور کی محبتوں سے کہیں کہیں دور نظر آنے لگے. بھائیو حضور کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے. اگر آپ حضور سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں, اور اگر آپ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ حضور کے حدیث کا خیال ہونا چاہیے, حضور علیہ السلام کے فرمان کا خیال ہونا چاہیے. یہی تو رونا ہے ہم اہل سنت میں, ہم عشق کے دعوے دار ہیں لیکن حضور کے عشق میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے دوسری شخصیتوں کو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بت بنا کر کے اب ان کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیا, حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم فاروق اعظم جیسی ہستی نے جب کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں, تو رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا. بے شک بے شک بے شک, کیونکہ ابھی تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا, لیکن جب تربیت کے مراحل پورے ہوئے اور فاروق اعظم پر نظر پڑی تو فاروق اعظم جب فنائیت کی منزل پر پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا. میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. بھائیو ہم لوگ کوئی اسٹار لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ کوئی نچنیے لوگ نہیں ہیں, کیا بات, ہم حضور کے فقیر ہیں. ہمیں جو عزتیں ملی ہے وہ صرف حضور کے ذکر کی وجہ سے, بے شک. اور آپ کو بھی یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, کیا بات ہے, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. واہ واہ. تھوڑی دیر اپنے نبی کا فرمان سن لو. ہمارے یہ چہرے اتنے قیمتی نہیں ہیں, اگر اللہ رحم کرے تو رحم کرے, اور اللہ نہ کرے اگر اس کا رحم نہ ہو تو اسی چہرے کو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے. ہماری اوقات کیا, ہماری حیثیت کیا ہے؟ تھوڑی دیر اطمینان سے سنو. میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے کا بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر سنو, بہت اچھے سے سن رہے ہو. اللہ سلامت رکھے میر پور والوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کیا عرض کر رہا تھا کہ جوانی کو اگر غلط استعمال کرو گے تو بڑھاپا اتنا دردناک مسلط کرے گا. اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صوفیہ کہہ رہے ہیں, بزرگان دین کہہ رہے ہیں. تار
گنتے ہیں لوگ، اور جو جوانی میں پاپ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا بڑھاپا بہت خوبصورت گزرتا ہے۔ میں 2-3 گناہ کا ذکر کر کے نتیجہ پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ آج سب سے بڑا گناہ جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے نزدیک ہے، وہ ہے بے نمازی پن۔ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، لیکن ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہی۔ ہم کسی کو قتل کرنے سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن ہم نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتے۔ ڈرنے سے نماز چھوٹ رہی ہے، بلکہ میں تو یہ رونا روتا ہوں اکثر ہر جگہ۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ کاش کہ ہم سب مل کر ہماری قوم کی نماز پر ہی محنت کریں، کیونکہ جس دن میری قوم نمازی بنے گی، اس دن یہ سارے جرائم اور گناہ، برائیاں اور اصلاح معاشرہ کے جلسے کی جو وہ ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز سے بڑھ کر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کسی مقرر کی تقریر میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی تاثیر نماز میں ہے، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی سے اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ ایک جوان کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ جوان گناہ کرتا ہے، تو میرے سچے صادق و مصدوق نبی نے پوچھا کیا یہ جوان جس کے گناہ کی شکایت کر رہے ہو وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو ایک دن اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نے نماز کی برکت سے اس کے گناہ چھوٹ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا جلدی جلدی 2-3 ہی گناہ پڑھنا ہے مجھے، لیکن دل کے کانوں سے سن لو، اپنی آخرت سنوار لو، ورنہ بڑھاپا بڑا دردناک ہوگا۔ جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو پوتوں کو بلاتے ہیں تو پوتا بھی آنے کو تیار نہیں، جو پوتیوں کو بلاتے ہیں تو پوتیاں جو ہے وہ گود سے نکل کر کے بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بیوی کا تو حال یہ ہے، نفرتوں کی دیوار اتنی بڑی بڑھاپے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ بڑے میاں اور بڑی بی کے ملنے کے بھی چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت مجبور بڑھاپا ان کا ہے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اللہ والے جوانی میں گناہ سے بچتے ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں، چلنے کے قابل نہیں رہتے، لکڑی ٹیک کر کے چلتے ہیں، پھر بھی خدا ان کو اتنی عزت دیتا ہے کہ لوگ 200-300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معصوم ملت دعا کر دو، سعید ملت دعا کر دو، تاج الشریعہ دعا کر دو، محدث اعظم دعا کر دو، مفتی اعظم دعا کر دو۔ آپ غور تو فرمائیں آخر ان بوڑھوں کی عزت کیوں ہے؟ میں بوڑھا کہہ کے انہیں ذلیل نہیں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، لیکن بڑھاپے میں اللہ اکبر ہم نے دیکھا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کے باوجود بھی مقرروں کو سننے کے لیے اتنے جمع نہیں ہوتے تھے جتنا اس مرد قلندر کی زیارت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ پتا چلا تقوی والے کا بڑھاپا جوانے والوں کی جوانی کی بارات سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، کوئی رسول اللہ کا وفادار تو بن کے دیکھے، کوئی متقی تو بن کے دیکھے، کوئی پرہیزگار تو بن کے دیکھے، اللہ تمہیں بھی وہ عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن آج سب سے پہلی بات ترک صلاۃ، اس کی کوئی اہمیت میں نے تو